السلام علیکم. آج ہم سی ایس ایس پولیٹیکل سائنس کا 2011 والا پیپر نمبر 2 جو ہے وہ سالو کریں گے اور جو اس کے ریلیونٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے. دا فرسٹ کوسچن از دا نیو کانسٹیٹیوشن آف یو ایس اے کیم انٹو فورس ان. جو نیا کانسٹیٹیوشن تھا یو ایس اے کا وہ کب عمل میں لایا گیا؟ 1789 میں. اگر آپ اس کے ریلیونٹ کوسچنس دیکھیں تو یو ایس کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ سب سے پہلے ڈرافٹ 1787 میں کیا گیا تھا، لیکن لیٹر آن پھر اگلے سال جا کے یہ ریٹیفائی ہوا. 1787 میں اسے ڈرافٹ کیا گیا اور جو 1788 میں جا کے اسے ریٹیفائی ہم نے کیا. یو ایس میں یہ 1788 میں ریٹیفائی کیا گیا اور پھر اس کو انفورس کیا گیا 1789 میں. اس میں یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھا 1789 میں جس نے اوتھ لی اس کا نام تھا جارج واشنگٹن، اور فیڈرل جو گورنمنٹ ہے وہ فارملی اسٹارٹ ہوئی 1789 میں. نیکسٹ کوسچن ہے ریوولٹڈ کالونیز فارمنگ امریکن کانفیڈریشن ور. جو کالونیز وہ جو گریٹ برٹن کی کالونیز تھی نا پہلے، یہ ساری امریکن جتنی بھی ہیں ان میں سے کتنی کالونیز تھی جنہوں نے ریوولٹ کیا اور کانفیڈریشن بنائی انڈر دا آرٹیکل آف کانفیڈریشن. یہ 1777 کی بات ہو رہی ہے جب یہ ریوولٹ کیا گیا اور کانفیڈریشن بنائی گئی. 13 کالونیز تھی یہ جنہوں نے 1776 میں ریوولٹ کیا، انڈیپینڈنس انہوں نے ڈکلیئر کر دی اور آرٹیکل آف کانفیڈریشن پھر اگلے سال جا کے دیے گئے، یعنی 1777 میں یہ آرٹیکل دیے گئے کانفیڈریشن کے جن کے تحت لوز کانفیڈریشن بنا لی گئی. ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو اسٹیٹس ہیں وہ اپنی سوورینٹی کو برقرار رکھیں اور سینٹر بھی کو. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوسچن از ہاؤس آف لارڈس ہیریڈیٹی پیئرس ان 1968. یہ ایکچولی یہ ایک وائٹ پیپر ایشو کیا گیا تھا 1 نومبر 1968 میں، اور اس میں یہ ہاؤس آف لارڈس میں کے ممبرس کی تعداد گنی گئی تھی کہ وہ کتنے ہیں. وہ تھے 1062. اوکے، اور اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ہیریڈیٹی پیئرس کتنے ہیں، جن کو وراثت میں جو ملی یہ سیٹ ملی وہ کتنے لوگ تھے. وہ 771 تھے. ٹھیک ہے. اگر آپ ہاؤس آف لارڈس دیکھیں یو کے کے، یہ اس میں آپ کو ہیریڈیٹی پیئرس بھی ملتے ہیں، بشپس بھی ملتے ہیں، لائف پیئرس. تو اس میں اوور آل اگر آپ نمبر دیکھیں 1771 ہیریڈیٹی پیئرس تھے جو کہ وراثت میں جنہیں یہ حصہ ملا تھا، اور یہ شو کرتا ہے کہ ان کی ڈومیننس کتنی زیادہ ہے. ریفارم سے پہلے کی بات ہو رہی ہے 1968 کی. ٹھیک ہے. اگین کوسچن کیا تھا کہ وہ جو وائٹ پیپر ایشو کیا گیا تھا 1 نومبر کو 1968 کو، اس نے یہ کہا تھا کہ 1 اگست 1968 تک ہاؤس آف لارڈس کی ٹوٹل تعداد 1062 تھی اور اس میں ہیریڈیٹی پیئر 771 تھے. نیکسٹ کوسچن از دا ممبر آف پرائیوی کونسل کنسسٹ اپون. کتنے ہوتے ہیں پرائیوی کونسل کے ممبر؟ ٹوٹل ہوتے ہیں جی یہ انہوں نے نمبر آپ کے سامنے 300 200 100 نن آف دیز. تو آنسر ہے اس کا نن آف دیز. اٹس بیکاز پرائیوی کونسل کی کوئی پرٹیکولر فکسڈ نمبر نہیں ہوتا. یہ پرائیوی کونسل ایڈوائزری باڈی ہوتی ہے، برٹش منارک کو ایڈوائسز دیتی ہے، اور اس میں ڈفرینٹ سینئر پولیٹیشینز، ججز، فارمر پرائم منسٹرز وغیرہ وہ سارے اس میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی نیومیریکل اسٹرینتھ فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے دا تھرڈ فرینچ ریپبلک واز پراپرلی اسٹیبلشڈ ان. تھرڈ فرینچ ریپبلک اسٹیبلش کی گئی 1875 میں. 1875 میں بیسیکلی یہ جو نیپولین کی حکومت گری، انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہو گئی تھی اس ٹائم پہ، نیپولین دا تھرڈ، اور اس ٹائم پہ 1875 میں کانسٹیٹیوشنل لاز بنائے گئے اور فارملی تھرڈ ریپبلک کو ڈکلیئر کیا گیا، جو کہ 1875 سے لے کے 1940 تک رہی.
ٹھیک ہے. تھرڈ فرینچ ریپبلک 1875 سے اسٹارٹ ہوئی اور 1940 تک لاسٹ کی. نیکسٹ کوشچن ہے ڈی گوال ٹک اوتھ ایز پریزیڈنٹ آن. ڈی گوال نے ایز اے پریزیڈنٹ اوتھ لی. کب لی؟ 8 جنوری 1959 میں ڈی گوال نے اوتھ لی. اچھا ابھی ہم نے بات کی تھرڈ ریپبلک کب تک رہی، یہ 1940 تک رہی. تو ہم جانتے ہیں کہ جو چارلس ڈی گوال تھا اس نے ففتھ ریپبلک کی بنیاد رکھی تھی. تو ففتھ ریپبلک 1959 میں آ کے وہ اوتھ لے رہا ہے، لیکن اسٹیبلش 1958 میں ہی ہوگی تھی ففتھ ریپبلک. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ MCQs 2-3 دفعہ ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اسٹرانگ پریزیڈنسی کی اس نے بنیاد رکھی تھی چارلس ڈی گوال نے. اور اس کے علاوہ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، اسی نے بیسیکلی آ کے پہلے یہ پارلیمنٹری سیٹ اپ تھا فرانس کا، اسی نے آ کے سیمی پریزیڈنشل سسٹم کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے، کب یہ اگین کب لی تھی اوتھ اس نے؟ 8 جنوری 1959. اور کب ففتھ ریپبلک رکھی گئی، اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 1958 میں. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، رشیا رولڈ ڈیورنگ 1533 to 1583 بائی. کس نے رول کیا تھا تقریباً یہ رشیا کو 1553 سے لے کے 1583 تک، یہ آدھی سینچری تقریباً بن رہی ہے. آئیوان دا فور نے کیا تھا، اسے آئیوان دا ٹیریبل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے زار کا جو پہلی دفعہ ٹائٹل ایزیوم کیا تھا وہ انہوں نے کیا تھا آئیوان دا فور. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک سینٹرلائزڈ رشین اسٹیٹ کی بنیاد رکھی. آٹوکریسی کو انہوں نے اسٹرینتھن کیا. اگین 1533 سے 1583 تک آئیوان دا فور، آئیوان دا ٹیریبل بھی انہیں کہا جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے، فارمر ایمپرر آف رشیا انجوائڈ ٹائٹل آف. جو پرانے رشین ایمپرر تھے انہیں کیا ٹائٹل دیا گیا؟ انہیں ٹائٹل زار کا دیا گیا. یہاں پہ کنگ، سر، لارڈ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. آپشن نن آف دیز یہاں پہ کریکٹ آپشن ہوگا. کیا انہیں کہا جاتا تھا؟ زار. ابھی میں نے آپ کو بتایا جو پہلی دفعہ زار کا ٹائٹل ایزیوم کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ آئیوان دا فور نے، جنہیں آئیوان دا ٹیریبل بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے زار کا ٹائٹل ایزیوم کیا. یہ بیسیکلی زار جو ہے نا یہ سیزر سے ڈرائیو کیا گیا لفظ، اور یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابسلیوٹ سوورینٹی ایک سینس میں اسٹیبلش کی جاتی ہے اس ورڈ کے تھرو. آٹوکریٹک رول کو یہ کونوٹیٹ کرتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے، آٹومن امپائر فلرشڈ اینڈ ایکسپینڈیڈ انڈر دا لیڈرشپ آف. کس نے اس کو کس کے انڈر آٹومن امپائر فلرش کی؟ عثمان خان کے انڈر. ٹھیک ہے، یہ جو بیسیکلی نا عثمان خان کے ٹائم پہ بہت زیادہ ملٹری وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایکسپیڈیشنز کی گئی، اور ایشیا مائنر تک یہ عثمان خان کی حکومت گئی اس ٹائم پیریڈ میں. اور بعد میں یہ دیکھا گیا کہ ہسٹری کی جو لارجسٹ امپائر ہے وہ بھی یہی رہی. ٹھیک ہے، عثمان خان واز دا فاؤنڈر آف آٹومن امپائر. نیکسٹ کوشچن از، کینن ایورن الیکٹڈ پریزیڈنٹ فار. یہ بیسیکلی ترکی کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اپروول کے تھرو کینن ایورن جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے پریزیڈنٹ. کتنے سال کے لیے ہوئے تھے یہ سوال ہے. یہ 7 سال کے لیے ہوئے تھے. اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو ترکش کانسٹیٹیوشن 1982 میں ڈرافٹ کیا گیا ملٹری کو کے بعد، اور چیف آف آرمی اسٹاف اس ٹائم پہ کینن ایورن تھے. یہی پھر آٹومیٹیکلی اوبویسلی جب کانسٹیٹیوشنل اپروول مل گیا 1982 میں تو یہ پریزیڈنٹ بن گئے اس ٹائم پہ. ان کی جو ٹرم تھی وہ 7 ایئرس کی تھی کینن ایورن کی. ٹھیک ہے، یہ کانسٹیٹیوشن آف ترکی کی اپروول ہوئی اور آٹومیٹیکلی انہوں نے 7 ایئرس کے لیے پریزیڈنٹ کا ٹائٹل ایزیوم کیا. نیکسٹ کوشچن ہے، کیبنٹ فارمڈ ان ایران 1941 to 52. کتنی دفعہ ایران کی جو کیبنٹ ہے وہ
ان 11 سال بن رہے ہیں گیس، ہاں 11 سالوں میں ایران کی کیبنٹ کتنی دفعہ بنائی گئی؟ 26 دفعہ۔ یہ اس ٹائم پہ بڑا ایک ایکسٹریم پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی تھی ایران میں۔ اچھا، میں کوشش کروں گی کہ ایران کی جو ہسٹری ہے اس میں جو ڈفرینٹ رجیمز آئی ان کی ایک شارٹ سی ویڈیو بناؤں گی، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے کون کون سی جو رجیمز ہیں وہ ایران میں آئی۔ تو انشاءاللہ یہ میری کوشش ہوگی کہ میں یہ جلد اس پہ بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر لوں، کیونکہ یہ ٹاپک آج کل تھوڑا ہائی لائٹڈ ہے۔ پچھلے دنوں بھی اچھا خاصا مسئلہ چل رہا تھا ایران میں۔ تو اینی ویز، ایران کی جو یہ ٹائم پیریڈ ہے 1941 سے 52 تک کا، اس ٹائم پیریڈ میں 26 دفعہ کیبنٹ چینج ہوئی 11 ایئرس کے ٹائم پیریڈ میں، کیونکہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ ویک گورننس تھی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ تھی، اور اس کی وجہ سے کیبنٹ کو چینج کرنا پڑا۔ دا شاہ آف ایران، the last king, left the country forever on the morning of 16th of January of the year۔ کب، کون سے سال میں شاہ آف ایران جو کہ لاسٹ کنگ تھا ایران کا، انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑا اور پھر کبھی وہ اپنے ملک میں واپس نہیں گئے؟ یہ 1979 میں انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑا تھا۔ یہ ایرانین ریولوشن کے ٹائم پیریڈ میں بہت زیادہ پبلک اپرائزنگس ہوئی منارکی کے خلاف۔ تو جو شاہ آف ایران کا اگر میں پورا نام آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ان کا نام تھا شاہ محمد رضا پہلوی، ٹھیک ہے، محمد رضا پہلوی۔ اور یہ 16th آف جنوری کو انہوں نے پھر اپنا کنٹری چھوڑ دیا، 16th آف جنوری 1979 کو، اور اس کے بعد یہ کبھی واپس نہیں کیا اپنے ملک۔ اور اس کے بعد ان کے ملک چھوڑنے کے بعد اسلامک ریپبلک آف ایران کی اسٹیبلشمنٹ کی گئی۔ اگلا سوال ہے، کوٹ اون کیڈر سیٹ بائی، یہ ایک کوٹ تھا، کیڈرز آر نیشنل ایسٹس اینڈ اے ماسٹر آف پرائڈ فار دا پارٹی، اینڈ اے میٹر آف پرائڈ فار دا پارٹی، یہ ایک کوٹ تھا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ لیو شان کی نے کہا تھا۔ لیو شان کی چائنیز کمیونسٹ تھنکر تھے، اور انہوں نے یہ اپنے پارٹی کے ورکرز کو ٹرین کیا تھا، کیڈرز کو، لائک بیسیکلی جب آپ ٹرین کرتے ہو نا پارٹی ورکر کو، تو انہیں کو ہم کیڈر کا نام دیتے ہیں۔ اور وہ اگر چائنیز سینس میں دیکھا جائے، کمیونسٹ پارٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو وہ بیک بون تھے ان کی پارٹی کے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آرگنائزیشن ہے، ڈسپلن ہے کمیونسٹ سسٹم میں، وہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی کی بیس پہ جو کوٹ انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ کیڈرز آر نیشنل ایسٹ اینڈ اے میٹر آف پرائڈ فار دا پارٹی، لیو شان کی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، گولڈن پیریڈ آف کنگ رول واز، یہ یہ کیو سے بھی لکھا جاتا ہے، چنگ، کنگ، چی سے ہی ویسے سے پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو چنگ رول واز ڈیورنگ، کب تھا گولڈن پیریڈ؟ یہ 1661 سے لے کے 1671 تک تھا۔ اس ٹائم پیریڈ میں یہ چنگ ڈائنیسٹی نے رول کیا، اور وہ جو رولر تھا اس کا نام تھا کینگشی ایمپرر، ٹھیک ہے، کینگشی ایمپرر۔ انہوں نے 1661 سے لے کے 1671 تک رول کیا۔ بہت اس ٹائم پہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹیبلٹی کا وہ ٹائم پیریڈ تھا، ایکسپینشن بہت زیادہ ہوئی اس ٹائم پیریڈ میں 1661 سے لے کے 1671 تک، ٹھیک ہے۔ یہ اگر ہمارے یہاں پہ دیکھیں تو یہ آئی گیس اورنگزیب کا ٹائم پیریڈ چل رہا تھا ہمارے برصغیر میں۔ اس کے بعد یہ کنگ جو اس ٹائم پیریڈ کو بیکاز آف اسٹیبلٹی، بیکاز آف ایکسپینشن، اسے ہم گولڈن ایج کا نام بھی دیتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، راجیہ سبھا ممبرشپ، جو راجیہ سبھا کی ممبرشپ ہے وہ کتنی ہے؟ ٹوٹل کتنے لوگ ہوتے ہیں راجیہ سبھا کی ممبرشپ میں؟ یہ 1957 میں ریز کی گئی تھی ممبرشپ بیسیکلی راجیہ سبھا کی 250 ممبرس تک۔ اچھا، راجیہ سبھا بیسیکلی اپر ہاؤس ہوتا ہے انڈین پارلیمنٹ کا، اور اس میں جو فکسڈ میکسیمم اسٹرینتھ رکھی گئی ہے وہ ہے 250۔ اس میں سے 238 الیکٹڈ ہوتے ہیں، لوگ انہیں الیکٹ کرتے ہیں،
اور 12 نومینیٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ. ممبرشپ جو ہے وہ یہ میکسیمم اتنی ہی یہاں پہ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ممبرز الیکٹڈ فرام دا سینٹر ان لوک سبھا آر اونلی. کتنے ممبرز سلیکٹ کیے جاتے ہیں لوک سبھا سے؟ لوک سبھا لوور ہاؤس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ سینٹر سے کتنے ممبرز اس میں جاتے ہیں؟ 10 ممبرز صرف جاتے ہیں. باقی کے سارے ممبرز اسٹیٹس سے آتے ہیں. بہت اسمال نمبر رکھا گیا ہے یونین ٹیریٹوریز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، صرف 10 ممبرز. ٹھیک ہے، یہ چیز انشور کرتی ہے اس کے تھرو جو ایک ریپرزنٹیشن تھوڑی مل جاتی ہے. جو سینٹرل ایریاز ہیں انہیں بھی ان 10 ممبرز کے تھرو ریپرزنٹیشن مل جاتی ہے لوک سبھا میں. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ سر سید احمد خان واز آفرڈ اے جاب ان 1839 آف اے. کس چیز کی جاب انہیں آفر کی گئی؟ کلرک کی جاب انہیں آفر کی گئی تھی. بڑی ینگ ایج میں سر سید احمد خان نے برٹش سروس کو جوائن کر لیا تھا، اور بعد میں وہ جوڈیشل پوزیشنز تک وہ پروموٹ ہوئے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سٹارٹ اپنی سروس کا کلرک کے طور پہ کیا 1839 میں. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، ڈیو ٹو گاندھیز نان کوآپریشن موومنٹ قائد اعظم ریزائن فرام کانگریس. ان قائد اعظم نے کانگریس سے ریزائن کر دیا 1920 میں. کیوں کیا؟ کیونکہ قائد اعظم کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس پہ یقین رکھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو گاندھی نے سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ سٹارٹ کی ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اسی کو بیس بنا کے انہوں نے 1920 میں کانگریس سے ریزائن کر دیا. نیکسٹ کویشچن ہے، the first regular session of All India Muslim League was held at Karachi on 29 to 30 of December of the year. کس سال میں پہلی ریگولر سیشن آل انڈیا مسلم لیگ کا کنڈکٹ کروایا گیا؟ 1907 میں. کب؟ 29 سے 30 دسمبر کی ان 2 ڈیٹس میں 1907 میں یہ کنڈکٹ کروایا گیا. یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کب بنائی گئی آل انڈیا مسلم لیگ. یہ 1906 میں بنائی گئی ڈھاکہ میں. ٹھیک ہے، اور پہلا ریگولر سیشن اس کا کراچی میں دسمبر 1907 میں ہوا. یہ اس کے تھرو جو ایک مسلم پالیٹکس ہے وہ سٹارٹ ہوئی آل انڈیا مسلم لیگ کے تھرو. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی میں ہوا. ٹھیک ہے، یہ پلیس کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے. Next and the last question of today's video is the Constitution Committee under Abdul Hafiz Pirzada presented the draft Constitution 1973 on. جو کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنائی گئی جسے ہیڈ کون کر رہے تھے؟ عبدالحفیظ پیرزادہ. انہوں نے اپنا پہلا ڈرافٹ دیا کانسٹیٹیوشن کا، وہ 1973 میں. کس ڈیٹ کو دیا؟ 12 فیبرری 1973 کو دیا. اس سے ہیڈ اگین کون کر رہا تھا کانسٹیٹیوشن کمیٹی کو؟ عبدالحفیظ پیرزادہ. ڈرافٹ کب انہوں نے پریزنٹ کیا کانسٹیٹیوشن کا؟ 12 فیبرری 1973 میں. یہ 12 فیبرری والا جو ڈرافٹ ہے یہ جا کے پاس ہوا اپریل میں، لائک مارچ اور پھر آگے اپریل. ٹھیک ہے، یہ 2 ماہ کے بعد جا کے یہ پاس ہوا. اور کس ڈیٹ کو پاس ہوا؟ 10 اپریل کو یہ پاس ہوا. 12 فیبرری کو یہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور 10 اپریل کو اسے پاس کیا گیا. اور اب پھر سوال یہ آتا ہے کہ اگر پاس 10 اپریل کو کر دیا گیا تو پھر اسے انفورس کب کیا گیا؟ اسے انفورس کیا گیا آن 14 اگست. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارا پیپر ہوتا ہے ختم. آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے مفید رہا ہوگا، آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نیکسٹ پیپر کے MCQs کو ڈسکس کریں گے. انٹل نیکسٹ